کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ بھلے وقتوں میں اپنے اصحاب کے ساتھ گشت پر نکلا۔ جب ان کا گزر ایک گھر کے پاس سے ہوا تو ایک بندہ اپنے بچوں کے فرمائشوں کے نتیجے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا تھوڑا صبر کر لو، ایک بار مجھے سرکاری نوکری مل جانے دے، اس کے بعد دیکھنا میں تمہاری ہر ایک فرمائش کیسے کیسے پوری کرتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس بندے کو کس طرح کی نوکری دی جائے تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کی فرمائشوں کو پورا کر سکے۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک میں چوہے بہت ہیں، اسے چوہے مارنے پر مامور کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس شخص کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ آج سے آپ کو چوہے مارنے پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے اس شرط پر یہ نوکری قبول کی کہ اسے حکومت کی طرف سے ایک پروانہ دیا جائے گا اور اس پر بادشاہ وقت کی مہر بھی لگی ہوگی، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس معمولی سے کام پر یہ بندہ راضی ہو گیا ہے۔ اسے پرمٹ بھی جاری کر دیا گیا اور بادشاہ وقت کی اس پر مہر بھی لگا دی گئی۔ شخص مہر شدہ پروانہ لے کر خوشی خوشی گھر گیا اور اگلے دن وہ شہر کے سب سے بڑے سرائے میں گھس گیا اور سامان کو اتھل پتھل کرنے لگا۔ جو وہاں کی انتظامیہ تھی وہ پریشان ہو گئی کہ یہ پاگل شخص کون ہے جو سامان کو اس طرح اٹھا کے پھینک رہا ہے۔ وہ ساری انتظامیہ اس شخص کو پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے گئی۔ جب مالک کے پاس گئی تو مالک نے اس کی بے عزتی کی اور کہا کہ اگر تم دوبارہ ادھر آئے تو تمہیں میں کوتوال کے حوالے کر دوں گا۔ اس ساری صورتحال کے بعد اس شخص نے مہر شدہ پروانہ اس مالک کو دکھایا تو مالک بہت پریشان ہو گیا اور اس شخص کے ساتھ مکمکا کرنے لگا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اس شخص نے وہاں پر مکمکا کیا اور اپنی مرضی کی رقم وہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد اگلے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کہانی کے پیچھے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پوری دنیا نے مل کر اقوام متحدہ کا ایک ادارہ بنوایا جہاں پوری اقوام متحد ہیں، اور یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا کہ تاکہ پوری دنیا کے درمیان امن و امان، لیکن اپنے قیام سے ہی یہ ادارہ چند سپر پاور کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ویٹو کا حق حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے اندھے قانون کی پاسداری کرواتے ہیں اور اپنی مرضی کا نتیجہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ ویٹو نے اقوام متحدہ سے ایک مہر شدہ پروانہ حاصل کر لیا ہے اور وہ ہر اس ملک میں گھس جاتے ہیں جہاں سے ان کو پختہ مالی فائدے کی امید ہوتی ہے، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ چوہے مار رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن اور اس کے نیٹ ورک نے جتنا فائدہ امریکہ کو پہنچایا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو وائٹ ہاؤس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس پتے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے۔ میری ان معروفات کی تصدیق خود امریکی میڈیا نے بھی کی ہے، کیونکہ جو انہوں نے ایک فلم بنائی تھی اس کے ماسٹر مائنڈ خود امریکہ اور اس کے علاوہ اسرائیل کو قرار دیا گیا ہے۔ اس 9/11 کے حادثے کے پیچھے ایک پورا مقصد ہے جو کہ چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی طرح کارروائی کی جائے۔ عراق اور افغانستان امریکہ کے ان کبھی ارادوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ امریکہ اگرچہ ان دونوں ممالک پر قبضہ کر کے اسے نیو ورلڈ آرڈر کے تابع تو نہیں کر سکا، بلکہ ان دونوں ممالک میں ان کو مزاحمت کاروں کی مزاحمت کا شدید سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے ان ممالک کے لوگوں کی آزادی، خود مختاری اور معاشی اور سیاسی حالات کو ابتری کا شکار کر دیا ہے، بلکہ وہاں سیاسی ابتری اور افراتفری پھیلانے میں بھی امریکہ کامیاب رہا ہے۔ یاد رکھیے، امریکہ ایک ایسا افریت ہے جدھر منہ کرتا ہے وہاں بدامنی اور انتشار کو پھیلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دیو ہے جس کی جان اسرائیل میں موجود ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ڈنڈا لہراتے ہوئے پوری دنیا میں افراتفری اور انتشار پھیلا رہا ہے۔ امریکہ کی بقا کے لیے نہ صرف اسرائیل کو قائم رکھنا ہے بلکہ اسے مضبوط بھی بنانا ہے۔ خطرے کی بو سونگھتے ہی امریکہ مسلم ممالک پر چڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی مسلم ملک اسرائیل کی چڑیا کا گلا دبا ہی نہ دے، اس لیے اسے پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کے ایٹمی ہتھیار اسے زہر لگتے ہیں۔
امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلم ملک معاشی اور سیاسی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ وہ تھوڑا سا رسک بھی لے۔ کبھی اسے ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے کوشاں ملک ایٹمی ہتھیار بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی امریکہ کو دہشت گردوں کی تربیت کرتے ہوئے اسامہ بن لادن ہر اس ملک میں نظر آتا ہے جہاں امریکہ کے مفادات کو زک پہنچتی۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے، وہ اس کے پاس اتنا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام موجود ہے کہ ایک چڑیا پر بھی اگر مارے تو اس کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور لیکن دیکھیں، وہی امریکہ ہے جس سے صرف ایک اسامہ بن لادن بھی قابو نہیں ہو رہا تھا۔ اس پوری کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ سے جو مور شدہ پرمٹ حاصل کیا تھا، وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو بے دریغ استعمال کر رہا ہے، اور اس سے اس کے عظیم ترین مقاصد پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اور کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر ان پورے حالات میں اگر اسامہ بن لادن امریکہ کو مل بھی جاتا تو ان کو بصد احترام اسے وائٹ ہاؤس میں لے جانا تھا تاکہ وہ چوہے مارنے کے پرمٹ کو وسیع ترین کر سکیں۔ اس پوری کہانی کے پیچھے اسلامی دنیا کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کا صرف پرمٹ حاصل کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے عظیم ترین مقاصد کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ کوئی بھی مسلم ملک امریکہ کے ان کبھی ارادوں کی بھینٹ نہ چڑھے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے کچھ تاثرات، کیسے رہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔ شکریہ۔